دوستو، سلام مسنون۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج بھی بہت سی خبریں ہیں اخباروں میں، ان پر نظر کرنے سے پہلے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے افغانستان کو کیا ہو گیا۔ کل بھی ایئرپورٹ پر وہاں کے بم بلاسٹ ہوا ہے اور 60 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ خون خرابہ ہی افغانستان کا مقدر بن گیا ہے، کبھی روس تو کبھی امریکہ، کبھی خانہ جنگی۔ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کا معنی خون خرابہ ہے، اللہ اسے بچائے۔ جہاں تک ہمارے ملک ہندوستان کا سوال ہے، فارین پالیسی افغانستان کے سلسلے میں کیا ہونی چاہیے، اس پر مختلف پارٹیوں سے مشورے کیے جا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے، الحمدللہ یہاں ہر مسئلے پر سوچ سمجھ کر ہی بات ہوتی ہے۔ میں صرف حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپوزیشن پارٹیوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ مختلف پارٹیاں بھی یہاں اسی رنگ ڈھنگ سے سوچتی ہیں۔ دیر آید درست آید کا معاملہ ہمارے دیش میں انشاءاللہ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی کیا عادت ہے، ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کس پر عمل کرنا چاہیے، کس طرح رہنے سے یہاں رہنے والے مسلمان خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس پر بھی یہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں آج کی ایک اہم خبر بھی ہے۔ جمعیت العلماء کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، یہ بات بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ ان سب کو سنیے گا۔ دوستو، سلام مسنون۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، میں نے لیپ ٹاپ کھول لیا ہے اور اس میں انشاءاللہ میں راشد سہارا اردو روز نامے کی اہم خبریں پڑھتا ہوں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بہت سی خبریں ہیں، مگر سب کی نظریں افغانستان کی خبروں پر پڑی ہوئی ہیں، لہٰذا میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ انہی خبروں کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ سرورق کی خبریں ہیں راشد سہارا روزنامے میں۔ دھماکوں سے دہل اٹھا کابل، 60 ہلاک، 140 سے زائد افراد زخمی، ہلاک ہونے والوں میں امریکی اور افغان شہری شامل۔ داعش نے لی حملے کی ذمہ داری۔ کابل کے حامد کرزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر 2 دھماکوں کے نتیجے میں 60 افراد ہلاک اور 140 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے سے این کے مطابق غیر ملکی خبر رساں ادارے CNN کے مطابق امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے باہر ہونے والا دھماکہ خودکشی تھا، جو حامد کرزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ابتدائی گیٹ کے باہر ہوا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں افغان عوام ایئرپورٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے
کہ دھماکہ گیٹ کے قریب واقع بیرن ہوٹل کے پاس ہوا، جسے مغربی ممالک انخلا کے آپریشن کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ افغان صحافی بلال نے ٹویٹ میں بتایا کہ دھماکے کے وقت ایئرپورٹ سے متصل نالے میں افغان شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جو کہ وہاں اپنے کاغذات کی جانچ پڑتال کرانا چاہ رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق اس دوران ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جبکہ ایک اور حملہ آور نے فائرنگ شروع کر دی۔ ادھر ترک خبر ایجنسی نے ترک وزارت دفاع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے باہر 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ ترک حکام کے مطابق ایئرپورٹ پر موجود ترکی کی فوجیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ افغان اسلامک پریس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ نے کابل کے ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کابل ایئرپورٹ پر شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ دھماکے کے ایک ایسے علاقے میں ہوئے جہاں سیکورٹی امریکی فوجوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے پر بھرپور توجہ دے رہی ہے اور شرپسند حلقوں کو سختی سے روکا جائے گا۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کابل دھماکے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی ملاقات ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ جو بائیڈن امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے ساتھ مانیٹرنگ روم میں موجود ہیں، جہاں سے کابل کی صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ذریعے کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کابل دھماکے کے بعد کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ واقعے میں کسی برطانوی اہلکار کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کابل میں اور ایئرپورٹ کے اطراف صورتحال خطرناک ہے۔ فرانسیسی سفیر کابل سے نکل جائیں، سفیر اب پیرس سے خدمات انجام دیں گے۔ جرمن خاتون نے وزیر دفاع کرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ داعش کے خودکشی حملہ آور کابل جا رہے ہیں، جبکہ دھماکوں کی نوعیت کو دیکھ کر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ داعش کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ امریکہ پہلے بھی داعش کی جانب سے کارروائیوں کا خدشہ ظاہر کر چکا ہے۔ ادھر نیٹو سربراہ نے بیان میں کہا ہے کہ دہشت گرد حملے کے بعد بھی کابل سے انخلا کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ تاہم نیٹو نے اپنے تمام فوجیوں کو کابل ایئرپورٹ کا گیٹ چھوڑنے کی ہدایت دے دی ہے۔ نیدرلینڈ کے وزیر اعظم مارک روتے نے کابل دھماکوں پر رد عمل میں کہا کہ ہم اپنے تمام شہریوں کو افغانستان سے نہیں نکال سکیں گے۔ اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے یورپ سے رابطہ میں ہیں۔ اب افغانستان کے سلسلے میں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، آئیے اس پر ایک نظر کریں۔ افغانستان مسئلے پر سیاسی پارٹیاں متحد۔ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کی صورتحال سے سرکار نے اپوزیشن کو آگاہ کیا۔
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے درمیان جمعرات کو سبھی اپوزیشن پارٹیوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو افغانستان کی تازہ صورتحال کی جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے ہندوستانیوں کو نکالنا اولین ترجیح ہے۔ اس دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کافی سنگین ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر نکالنے پر فوکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے دوحہ سمجھوتے میں کیے گئے وعدوں کو توڑا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 16 اگست کو 80 ہندوستانیوں کو واپس لا کر اس کی شروعات کی گئی تھی۔ اس کے بعد لگاتار لوگوں کو لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہندوستان 800 سے زائد لوگوں کو وطن واپس لا چکا ہے۔ وہیں وزیر مملکت برائے امور خارجہ مرلی دھرن نے کہا کہ یہ اجلاس وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایات پر منعقد کیا گیا۔ افغانستان کے مسئلے پر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو اعتماد میں لینے کے لیے حکومت نے انہیں تمام پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ پارلیمنٹری سرچ میں منعقد اسی میٹنگ میں پارلیمانی امور کے وزیر جوشی، وزیر تجارت پیوش گوئل اور مسٹر ارجن بھی موجود تھے۔ افغانستان میں ہندوستان کے سفیر ٹنڈن اور سیکریٹری خارجہ نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں شریک اپوزیشن لیڈروں میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے شرد پوار، جنتا دل کے ایچ ڈی دیوے گوڑا، ایم کے اسد الدین اویسی۔ بھائیوں، آئیے اب دیکھیں کہ مولانا ارشد مدنی صاحب مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ مسلمان اپنے مسائل شریعت کی روشنی میں حل کریں۔ امارت شریعہ ہند کی مجلس شورا کے ایک روزہ اجلاس سے مولانا ارشد مدنی کا خطاب۔ ملک میں عام مسلمانوں میں خاص طور پر نوجوان طبقے میں دینی شعور پیدا کرنے پر زور دیتے ہوئے جمعیت العلماء ہند کے صدر اور امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ملت اسلامیہ میں دینی بیداری اور اس سے متعلق شعور و آگاہی کے لیے عوامی بیداری ضروری ہے۔ یہ بات انہوں نے امارت شریعہ ہند کی مجلس شورا کا ایک روزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ ملک بھر سے شریک امارت کے ارکان شورا اور امرائے شریعت کے اجلاس میں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ائمہ مساجد اور علماء کرام جمعے کے بیانات میں اس موضوع کو بنا کر باقاعدہ عوام کی ذہن سازی کریں کہ مسلمان اپنے مسائل شریعت مطہرہ کی روشنی میں حل کریں۔ اس سے وہ بہت سی الجھنوں اور مالی اخراجات سے بچ سکتے ہیں۔ اس موقع پر نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصور پوری نے سابقہ کارروائی کی خودداندگی کی اور زیر بحث موضوعات کا تعارف پیش کیا۔ سب سے پہلے امیر الہند رابعہ مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی وفات پر تجویز تعزیت پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں معاشرے میں دینی بیداری اور آئلی معاملات کو دین کی روشنی میں حل کرنے کی ترغیب اور محاکمہ شریعہ کے انتظام کی توسیع وغیرہ پر تفصیل سے بحث و گفتگو ہوئی۔
مجلس شورا نے اس موقع پر یہ طے کیا کہ 2-3 مہینوں میں جب حالات سازگار ہو جائیں تو امارت شریعہ کی اہمیت و ضرورت اجاگر کرنے کے لیے ملک کی راجدھانی دہلی میں ملکی سطح کا ایک بڑا اجتماع منعقد کیا جائے۔ اس اجتماع میں پورے ملک میں جتنے بھی محاکمہ شریعہ چل رہے ہیں ان کے ذمہ داروں کو بھی دعوت دی جائے۔ اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ جن صوبوں میں ابھی تک امیر شریعت کا انتخاب نہیں ہوا ہے وہاں جلد از جلد کارروائی مکمل کی جائے۔ اسی طرح امارت شریعہ ہند کے سابق ناظم مولانا معز الدین احمد کی جگہ ان کے برادر خرد مولانا مفتی اسد الدین کو امارت شریعہ ہند کا نیا ناظم مقرر کیا گیا ہے۔ مجلس شورا نے اپنے محاکمہ شریعہ کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ محکمہ شریعہ کا کام معروضی طور پر مصالحتی انداز میں کیا جائے، حاکمانہ طرز عمل اختیار کرنے سے گریز کیا جائے۔ ایک اہم فیصلے میں یہ طے ہوا کہ مرکزی دفتر امارت شریعہ ہند میں باضابطہ ایک دارالافتاء کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں سے تحریری فتاویٰ صادر ہوں۔ اجلاس میں اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے سمجھ سکے۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض، اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ درد انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، خیالات انسان کو سمجھدار بنا دیتے ہیں اور شعور زندگی کو پائیدار بنا دیتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔